اپنی گرفتاری پر جی ایچ کیو سمیت فوجی املاک کے سامنے احتجاج کی کال دینے بارے اعترافی بیان کے بعد 9 مئی بارے اپنے کیسز کی فوجی عدالتوں میں سماعت کے خیالات نے ہی عمران خان کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ تاہم مبصرین کے مطابق عمران خان کے اعترافی جرم کے بعد عسکری قیادت کی منتوں ترلوں اور تمام تر محبت بھرے پیغام کے باوجود بانی پی ٹی آئی پر قائم 9 مئی کے کیسز کی فوجی عدالتوں میں منتقلی یقینی ہو چکی ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند روز سے یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان کو فوج کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو یہ خوف اس قدر لاحق ہوا کہ انہوں نے اس ممکنہ صورتحال سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ تاہم جب امت نے چند باخبر ذرائع سے بات کی کہ بانی پی ٹی آئی اپنے فوجی تحویل میں دیے جانے بارے جس خوف میں مبتلا ہے اس کا کتنا امکان ہے، بتایا گیا کہ ہر طرح کے آپشن زیر غور رہتے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کو لے کر عمران خان کو فوجی تحویل میں لینا بھی انہی آپشن میں سے ایک ہے۔ ذرائع نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، فوجی ترجمان کی طویل پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب 9 مئی کے تمام کرداروں کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، انتشار ختم ہوگا اور نہ ملک ترقی کرے گا۔ فوج اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ 9 مئی کے فسادیوں کو ہر حال میں قانون کے مطابق سزا دلانی ہے، اور اگر سول عدالتیں اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں تو پھر دوسرا طریقہ ڈھونڈا جائے گا، اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ لیکن یہ قدم اس وقت ہی اٹھایا جائے گا جب 100% یہ یقین ہو جائے گا کہ سول عدالتیں حقیقی معنوں میں عمران خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کسی بھی عدالت میں انہیں ثابت کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ریلیز دینے والے بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر دوسرے قانونی آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان فوج کی تحویل میں جاتے ہیں تو پھر اڈیالہ جیل میں ملنے والی تمام عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور یوں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والا بیانیہ چند روز میں ہی ہوا ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف کو نیوٹرل ہونے سے متعلق عمران خان کے پیغامات کے پیچھے یہی خوف کار فرما ہے۔ تاہم ذرائع کے بقول اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی ان پیشکشوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان چال بازی اور یو ٹرن کے بادشاہ ہیں۔ خیال رہے کہ فوجی تحویل میں دیے جانے کے خدشے پر عمران خان نے اپنے وکیل کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی، فی الحال وہ خارج کی جا چکی ہے۔ اس درخواست میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبوں کے آئی جیز کو فریق بنا کر عمران خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کے لیے انہیں فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ 9 مئی سے متعلق ان کے مقدمات عام عدالتوں میں رہنے کا حکم دیا جائے، تاہم عدالت نے یہ درخواست خارج کر دی۔ تاہم عمران خان کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ وکالت نامے پر سیاہی لگنے کے سبب درخواست واپس کی گئی، درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی۔ وکیل کے بقول عمران خان کی فوجی تحویل کا خدشہ اس لیے ہے کہ اب تک فوجی عدالتوں کی قسمت کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے، تاہم بعد ازاں یہ فیصلہ اپیلیٹ بینچ کے 6 ججوں نے معطل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ فوجی عدالتیں ملزمان کا ٹرائل کر سکتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات سے مشروط ہوگا۔ اس کے بعد سے اس کیس کی سماعت نہیں ہوئی۔ یوں فوجی عدالتوں کا معاملہ تاحال لٹکا ہوا ہے، لیکن سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جانے کا راستہ کھلا ہے۔ یہی بات عمران خان کے خوف کی بنیاد بنی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جن 100 سے زائد افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے تھے، ان میں سے 20 رہا ہو چکے ہیں، لیکن باقی تاحال فوج کی تحویل میں ہیں۔ 9 مئی کے بعد آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف عمران خان کے اس اعتراف کے بعد کہ انہوں نے کارکنوں کو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی، ان کے خلاف 9 مئی کی منصوبہ بندی کا بیانیہ مضبوط ہوا ہے، وہیں بنوں کے معاملے میں بھی پی ٹی آئی کی انوالومنٹ کی تحقیقات جاری ہیں کہ یہ بھی 9 مئی طرز کا واقعہ کرانے کی کوشش تھی۔ پہلے منصوبہ بندی کے طور پر 15 جولائی کو بنوں چھاؤنی پر حملہ کرایا گیا، 19 جولائی کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اس احتجاج میں ایسے شرپسند شامل کرائے گئے جنہوں نے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ اس مقام پر پتھراؤ کیا گیا جہاں دہشت گردوں نے بارود بھری گاڑی ٹکرا کر دیوار گرا دی تھی۔ اس واقعے کے فوری بعد
पी टी आई के तर्जुमान रऊफ हसन का बयान आया, जिसमें कहा गया कि फौज ने निहत्ते शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई हैं। जराए के बकौल बैरूनी कुव्वतों की जानिब से पी टी आई की पुष्ट पनाही भी आया हो चुकी है। पी टी आई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे के बाद जो रिकॉर्ड हाथ लगा है, इससे इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और अमेरिका में पी टी आई का सोशल मीडिया नेटवर्क बेनकाब हो चुका है, जो रियासत और इसके अहम इदारों के खिलाफ मुसलसल गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। इस सारी सूरत हाल में पॉलिसी साज इस नुक्ते पर पहुंचे हैं कि इंतशार की साजिशों और इसके मंसूबा साजों के साथ आहनी हाथों के साथ निपटने के अलावा कोई चारा नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।